ریاضت کے یہی دل ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ جو حضرات تصویر و ویڈیو کشی کے حق میں ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ علماء جو تصویر کی مخالفت تو کرتے ہیں لیکن حج و زیارت کے علاوہ نفل حج و زیارت اور غیر ضروری غیر ملکوں کا سفر کرتے ہیں، تو کیا نفل کے لیے حرام کا ارتکاب کرنا درست ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ حرام کا ارتکاب ناجائز ہے کوئی کرے، اور ابتدا کو دلیل بنانا یہ نادرست ہے اور نافہمی ہے، اور ابتدا پر مدار کار نہیں ہے، اور ابتدا کی بنا پر جو ہے احکام نہیں بدل جاتے ہیں۔ اور میں اس پر جو ہے یہ پلٹ کر سوال کر سکتا ہوں کہ پچھلے سیشن کے سوالات جو تھے وہ بھی ان پر ہیں اور ان کا جواب اب تک نہیں آیا، سوال پر سوال نہیں کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک امیر جماعت فوٹو کو حرام اور ناجائز کرتے رہے، اور اس کے باوجود وہ نفلی حج کے لیے بھی جاتے تھے اور عمرے کے لیے بھی جاتے تھے، اور ان کے جو ہے باہر کے سفر بھی ہوتے رہے۔ تو کیا اس بنا پر جو ہے وہ ان کا ناجائز کہنا جو ہے وہ جو ہے اس پر کوئی اثر پڑے گا؟ اور ابتدا کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ آدمی جو ہے بہت سارے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کی ایک مثال یہی ہے کہ اسپرٹ ناجائز و حرام ہے، الکوہل ناجائز و حرام ہے، اور شراب کا استعمال ناجائز و حرام ہے، لیکن کسی نہ کسی طور پر جو ہے اسپرٹ کا استعمال پالش میں اور وارنش وغیرہ میں اس کا استعمال عام طور پر ہو رہا ہے، اور اس طور پر جو ہے روشنائیوں میں اور جو پین آج کل آ رہے ہیں ان کے اندر بھی کسی نہ کسی طور پر جو ہے اسپرٹ کی آمیزش ہوتی ہے۔ شراب کو سب ناجائز و حرام کہتے ہیں، لیکن اس میں بھی جو ہے ابتدا اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کے قول کے مطابق کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ شراب ہر پیٹ میں پہنچ جائے گی، چاہے وہ معذب ہو یا مغفور لہو ہو، اس پر عذاب ہو یا اس کی مغفرت ہو، تو کسی نہ کسی طور پر جو ہے دواؤں میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ ابتدا کی صورت ہے۔ تو اس بنا پر جو ہے اصل حکم اور حرمت جو ہے وہ برقرار رہے گا، اور کسی کے اس میں مبتلا ہونے سے جو ہے اصل حکم پر جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابتدا کو دلیل بنانا جو ہے یہ محض نافہمی ہے، اور جو ہے یہ ایک طرح کی ہٹ دھرمی ہے۔ ہم جو ہے اس کے قائل ہیں کہ شریعت کو کی پیروی کریں اور اپنی طبیعت کو اور اپنے حالات کو شریعت کے مطابق کریں، اور اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے یا ابتدا کی کوئی صورت ہوتی ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس صورت ابتدا کو جہاں تک ہو اس کو کم کریں، اور یہ کوشش کریں کہ اس ابتدا سے جو ہے وہ بچیں۔ یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ کی یہاں اس امر کی یہ لوگ تنقید کرنے پر بھی قابل نہیں ہے۔
ایک امر وہ ہوتا ہے جو آدمی اپنے اختیارات سے کرتا ہے جی، اور ایک امر وہ ہوتا ہے کہ آدمی کی خود تو نہیں کر رہا ہے مگر اس کی حاجتیں اتنی زیادہ ہیں جی، کہ جس کی وجہ سے اب لوگوں کے لیے دقتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور دقت کوئی دوسرا پیدا کر رہا ہے. جی، اب کیا کہیں گے یہ لوگ اس معاملے میں کہ گورنمنٹ کے آفسوں میں جی، بغیر پیسہ دیے ہوئے کوئی کام ہوتا نہیں جی، اور رشوت دینا حرام ہے. جی، مگر آدمی مجبور ہے اس بات کے لیے کہ اپنے کام کراوے. جی، اگر مزارات پر لوگوں نے تصویریں کھینچنے کے لیے کیمرے لگا رکھے ہیں تو ہم نے تو نہیں لگا رکھے. جی، جی، جتنے لگایا وہ مجرم ہوا. جی، مگر مزار پر جائیں یا بازار میں جائیں، سپر مارکیٹ میں جائیں یا ریلوے اسٹیشن پر جائیں یا اور کہیں ایئرپورٹ، ہاں اسپتالوں میں یہ وہ، تو آدمی کے لیے جب عموم بلوا کی شکل آ جائے جی، تو وہ اس جگہ پر تخفیف ہوگی جتنے میں عموم بلوا ہے. جی، اب یہ نہیں مطلب ہے کہ اب اس کی وجہ سے مطلقاً ناجائز ہو جائے. مثلا یہ کہ تین بخارا کہ وہاں پر یہ حال تھا کہ جانوروں کی کثرت کی وجہ سے پورے راستے پر مینگنیاں یہ وہ سب پڑی رہتی. اچھا، سمجھ میں آیا؟ جی، اب وہاں پر بارش ہوتی، کیچڑ ہو جاتی اس میں، تو اس کے بارے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تین بخارا کا حکم عام کیچڑ کا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، جی، اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی اب نالیوں میں بھی جوتا پہن کے یا ننگے پاؤں چلتا رہے، کوئی حرج نہیں. جی، جی، یہ معنی تو نہیں نکلا. جی، اب قضاء حاجت کرے اور قدر درم تجاوز ہو جائے تو وہ دھونا بھی واجب. یہ تو نہیں مطلب ہے اس کا. جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں عموم بلوا ہے جی، وہاں عموم بلوا کا اعتبار ہو. جی، تو اگر عموم بلوا اس کی وجہ سے، تصویروں کی وجہ سے ہے، تو ان مقامات کی مجبوری کی وجہ سے کہ آدمی اپنے منفعتیں تو منفعتیں، کتنی حاجتیں اور کتنی ضرورتوں کے معاملات میں مجبوری میں پڑ جاتا ہے. جی، اس کے علاوہ ہر آدمی کو علم نہیں ہوتا اور آدمی اپنے علم کے حساب سے مکلف ہے. جی، مجھے تو نہیں معلوم کہ خواجہ غریب نواز کے یہاں جگہ جگہ جی، وہ لگے ہوئے ہیں کیمرے. جی، جی، اعلیٰ حضرت کے یہاں کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے وہاں، میں نے کہ یہاں پر کہاں کیمرے لگے ہیں، اندر کیمرہ لگا نہیں، اندر نہیں ہے، وہ گلی کے نکڑ پر ہے. اچھا، جو روڈ پر گلی نہیں ہے جی، 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 اندر، تو اس نکڑ پر.
تو اب اس راستے سے جو گزرے گا گلی میں جائے کہ نہ جائے، جی جی آئے گا کہ نہیں اس کا، جی تو اب کیا راستہ آدمی چھوڑ دے گا؟ راستہ صرف اپنی منفعت کے لیے آدمی نہیں طے کرتا ہے، منفعت کے علاوہ بھی ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے اس کا۔ جی جب اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے تو اب وہ مکلف کیسے اس کے ہوئے؟ مولانا آل مصطفیٰ نے اپنے فتوے میں علم کا کہیں ذکر نہیں کیا، یہ ان کے فتوے کی خامی ہے۔ جی قصدن جو جائے جی تو قصدن بالقصد ایسا کرے، تو اتنا ہی نہیں، جانتے بوجھتے کہ یہاں کیمرہ ہے، جی قصدن ایسا کرے، جی تو اس کا یہ نہیں سمجھ آئی بات، جی جی سمجھ، یہ اس میں نہیں لکھی۔ جی اور جب پوچھا جائے گا مولوی عالم مصطفیٰ سے کہ جس کو علم نہیں اس کا کیا حکم ہے، تو وہ خود ہی کہیں گے جی کہ یہ تو شرط علم پر ہے، جی یہ شرط علم پر ہے۔ جی تو اب ان کی طرف جو آدمی فتویٰ لکھتا ہے جی اس فتوے میں عموماً یہ شرط رہتی ہے کہ جو بھی حکم بیان کیا گیا ہے شرط علم پر ہے۔ جی اب مثال کے طور پر فاسق کے پیچھے، فاسق مولوی کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ جی اب جماعت اتنی بڑی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کون نماز پڑھا رہا، جی تو اب اس کی نماز واجب الاعادہ ہے یا نہیں؟ جب علم ہو تب واجب الاعادہ ہے، جی اور علم ہی نہیں ہوا اس کو زندگی بھر، تو اس کے لیے کیا واجب الاعادہ کہیں گے؟ نہیں، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جی جی علم شرط، تو اس طریقے کے جتنے فتوے ہوتے ہیں جی سارے فتووں میں علم کی شرط ہوتی ہے۔ جی تو جس آدمی کو یہ علم ہی نہیں کہ یہاں کیمرہ ہے جی اور وہ گیا تو قصدن گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پھسل کے چلا گیا جی وہاں، یا کوئی آدمی زبردستی اس کو کھینچ کے لے گیا، جی ہاتھ پاؤں باندھ کر کے لے گیا، وہ قصدن ہی گیا، اس سے علم نہیں، تو اس پر کیا ہوگا؟ تو ایک چیز ہوتی ہے حاجت اور ایک چیز ہے عموم بلوا، جی ضرورت اور حاجت یہ الگ ایک تخفیف ہے، اور عموم بلوا۔ اب یہ چیز جو ہے کہ ٹی وی پر آپ جو تبلیغ کرتے ہیں یہ تو اپنے اختیار سے کرتے ہیں، یہ بلوا تو نہیں ہے، جی جی ابتلاء عام تو نہیں ہے، جی یہ خود اپنے قصد سے کر رہے ہیں، یہ تین بخارا جیسا مسئلہ تو ہے نہیں۔ جی مطلقاً یہ حرام کو جائز قرار دیا۔ ہاں، یہ اطلاق کے ایک حکم جو ہے ابتلا کی بنا پر ہے، جی تو وہ ابتلا پر موقوف رہے گا، جی نہ یہ کہ وہ اس کو ابتلا کے علاوہ مقامات پر بھی اس کو معمول کر دیا جائے۔ جی اس مسئلے کی توضیح جیسے اعلیٰ حضرت نے الاعلیٰ من السکر میں فرمائی کہ رنگ کی پڑیا استعمال ہوتی ہے کپڑوں اور دروازے، کرسیاں
खिड़कियां सब रंगने में, जी और वो स्पिरिट से तैयार होती। जी ये एक इब्तिलाए आम है, इसलिए इसका हुक्म अलग है। जी ये हो गया, मगर इसका ये माना तो नहीं हुआ कि अब स्पिरिट हर मौके पर इस्तेमाल करनी जायज हो जाए। इस तरह का एक किसी सबब शरई की रुख्सत पर हुक्म आम रुख्सत न होने की जगह वाला भी निकाल लेना, ये इलियासी फ़िक़्ह हो सकती है, मगर हनफी फ़िक़्ह नहीं है। जी हाँ। रियाजत के यही दिल है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना हो अब कर लो, अभी नूरी जवान